اور میرے نبی پاک دیاں جگہ کسے نو لبدیاں نے فرماندے نے این علی این علی این علی میرے صحابہ اج میرا علی نظر نہیں آ رہا اج میرا علی کتے گیا ہے فرمایا میں بوبا علی دیاں کھیاں در درد علی دیاں کھیاں در تکلیف فرمایا میرے صحابہ میرے علی نو بلا کے لے آنا حضرت علی نو بلایا گیا علی میرے نبی پاک دے کول آ گئے آپ فرماندے نے علی کیوں پریشان ہے فرمایا میں بوبا میری آنکھیاں در درد ہے میری آنکھیاں در تکلیف ہے فرمایا علی نہ پریشان ہو میں محمد دے قریب آنا میرے نبی نے جلواب دہن نکالیا ہے علی دی آنکھ دے لگایا ہے اللہ نے علی نو شفا عطا کر دیاں نے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان جو گجرانوالہ سے تشریف لائے ہمارے پاس، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی چاہت اور محبت ہے جو ہمیں اکثر یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے۔ تو جناب اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری اسامہ جمیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو میرا اور تہاڈا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آمینہ دلال فاطمہ الزہرا دے ابا جان حسن و حسین دے نانا جان جگاں دے پیر رب دے حبیب میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور والا واسطے۔ سامعین محترم پردے اندر لبریز میری ماؤں اور بہنوں جو تساں دوست و حباب اگے قرآن پاک دی آیت نو تلاوت کرن دا شرف حاصل رکھے، دعا فرمانا میرا اللہ مینوں حق اور سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں دوست و حباب دا آج دی اس عظیم الشان پروگرام اندر آنا جمع ہونا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں محترم پیارے بھائی راشد صاحب اور محترم پیارے حضرت مولانا قاری حمزہ صاحب، دعا فرماؤ کہ اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا کہ محترم شیخ حضرت محمود الحسن ساقی صاحب انہاں دی موجودگی دے اندر مینوں سبق سنان دا موقع ملیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ حافظ صاحب نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات سیابی انہوں آندے نے جیڑا ایمان دی حالت اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کرے اور اسی حالت اندر ان موت آ جائے ان کی آندے نے سیابی ان کی آندے نے سیابی انہوں یار کی کر چھڑے چنگا پلا چلدا سی نال ہی سا کھچنا شروع کر چھڑے۔ اللہ اللہ آؤ ذرا میں
بغیر تمہید تو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرن والے ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا میرے اللہ دا پاک کلام ہے۔ اللہ کی اعلان فرما رہے نے، فیصلہ بادیاں غور کردا جاویں، توجہ کردا جاویں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ میں قرآن دی آیت ویکھنا وا، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا عمر دا، تیسرا عثمان دا، چوتھا علی دا۔ میں نبی دے یاراں دا دنیا تے آنا ویکھنا وا، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا عمر دا، تیسرا عثمان دا، چوتھا علی دا۔ میں نبی پاک دے یاراں نبی پاک دے مصلی تے ویکھنا، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا عمر دا، تیسرا عثمان دا، چوتھا علی دا۔ میں نبی دے یاراں نبی پاک دے منبر تے ویکھنا، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا عمر دا، تیسرا عثمان دا، چوتھا علی دا۔ میں نبی دے یاراں دی خلافت ویکھنا، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا عمر دا، تیسرا عثمان دا، چوتھا علی دا۔ میں نبی دے یاراں نو ویکھنا وا، میرے نبی پاک ایک دن ایک باغ دے اندر تشریف فرمانے، حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت ابو سعید اللہ اکبر اللہ، حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے قریب بیٹھے نے تے گل بات پہ کردے نے۔ ایک دروازہ کھڑکان والے دروازہ کھڑکایا ہے، آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جی آقا حکم ہوئے، فرمایا جاؤ جا کے دروازے تے ویکھو کون آیا ہے۔ فرمایا ابو موسیٰ جیڑا بھی دروازے تے ہوئے نا انہوں جنت دیاں بشارتاں دے دیا جے۔ ابو موسیٰ بیان کر دے نے، فرماتے نے میں دروازے تے آیا، میں آ کے پوچھیا من تا تسی کون ہو؟ اگوں آواز آندی انا ابو بکر، میں ابو بکر آیا۔ فرمایا بشیرکم بالجنہ، ابو بکر جی نبی پاک نے تانوں جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ دے نے میں نبی پاک دے کول آیا، پھر جدو نبی دے کول آ کے بہنا دروازہ کھڑکان والا پھر دروازہ کھڑکان دے۔ ابو موسیٰ جاؤ دروازے تے میں کون آیا ہے؟ ابو موسیٰ دن میں دروازے تے گیا میں پوچھیا من تا تسی کون ہو؟ اگو آواز آتی ہے انا عمر، میں عمر آیا ہاں۔ فرمایا عمر جی بشیرکم بالجنہ، نبی پاک نے تانوں جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں نے۔ عمر بھی اندر آ گئے، پھر دروازہ کھڑک دے فیصلہ بادیاں۔ ابو موسیٰ پھر دروازے تے آئے نے، پوچھیا من تا تسی کون ہو؟ اگوں آواز لگ دیے انا عثمان، میں عثمان آیا ہاں۔ فرمایا بشیرکم بالجنہ، عثمان جی تانوں بھی جنت دیاں بشارتاں نے۔ ابو موسیٰ بیان کر دینے فرماندے نے پھر دروازہ کھڑک دے، میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جی آقا حکم ہوئے۔ فرمایا جاؤ جا کے میں کو دروازے تے کون آیا ہے؟ فرماندے نے میں دروازے تے آیا، میں پوچھیا من تا تسی کون ہو؟ آواز لگ دیے انا علی، میں علی ہاں، میں ذوالفقار ہاں، میں حیدر کرار ہاں۔ فرمایا بشیرکم بالجنہ، علی جی اندر آ جاؤ تانوں جنت دیاں بشارتاں نے۔ میں ایتھے ویکھنا وا، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا عمر دا، تیسرا عثمان دا، چوتھا علی دا۔ اور نبی پاک نال پیار کرن والے ہو، میں نبی دے یاراں دا دنیا تو جانا ویکھنا وا، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا عمر دا، تیسرا عثمان دا،
چوتھا علی دا کیوں جی اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والے ہو پھر کون صدیق ہے لوگوں کون صدیق ہے جدی شان اندر اللہ دا قرآن آیا اللہ فرما رہے نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حدیث پاک اندر آیا ہے اج میرے نبی پاک دے یار بیٹھے نے اردا گرد میرے نبی دے یار بیٹھے نے تے میرے نبی پاک علیہ السلام سے آبا من مخاطب ہو گئے آقا فرماتے نے من اسباق منکم اليوم صائما میرے صحابہ تواڈے وچوں اج روزہ کینے رکھے آئے سارے صحابہ خاموش صدیق جلدی دن کھڑے ہو گئے فرماتے نے انا یا رسول اللہ اللہ دے نبی اللہ دے رسول اج میں صدیق نے روزہ رکھے آئے میرے نبی پاک دیر سے آبا وال مخاطب ہوئے حدیث پاک اندر آیا ہے آقا فرماتے نے فمن تبع منکم اليوم جنازۃ میرے صحابہ تواڈے وچوں اج جنازہ کینے پڑھے آئے سارے صحابہ خاموش نے سیدنا صدیق پھر جلدی نال کھڑے ہوئے فرماتے نے انا یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی اللہ دے رسول جی اج میں صدیق نے جنازہ پڑھے آئے میرے نبی پاک دیر سے آبا من مخاطب ہوئے آقا فرماتے نے فمن اطعم منکم اليوم مسکینا میرے صحابہ تواڈے وچوں مسکین نوں کینے کھانا کھلایا ہے سارے صحابہ خاموش سیدنا صدیق پھر جلدی نال کھڑے ہوئے فرماتے نے انا یا رسول اللہ اللہ دے نبی اج مسکین نو کھانا میں کھلایا ہے میرے نبی پھر سے آبا من مخاطب ہوئے آقا فرماتے نے فمن عاد منکم اليوم مریضا میرے صحابہ تواڈے وچوں اج مریض دیاں عادتاں کون کر آیا ہے سارے صحابہ خاموش پھر صدیق جلدی نال کھڑے ہوئے فرماتے نے انا یا رسول اللہ اللہ دے نبی اللہ دے رسول اج بیمار دیاں بیمار کرسیاں اج بیمار دیاں عادتاں میں کر آیا میرے نبی پاک فرماتے نے مجتمعنا فی مریئن الا دخل الجنہ کہو سبحان اللہ یار تسی جننے جے سارے سبحان اللہ کہو اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے ہائے مزہ آیا نا انج کہندے رہو گے نا تے تقریر اللہ جاندا بڑی ہوئی پیاری ہوئے گی ہجے تے ساکی صاحب دا خطاب سننا ہے ہجے تے میں لگا میں کہنا کہ تسی جاگ جاؤ مفصل کتاب تے آپ صاحب دا ہونا ہے اللہ اللہ کا فرماندے نے مجتمعنا فی مریئن الا دخل الجنہ میرے صحابہ جی دے وچ تمام خوبیاں پائیاں جان او بندہ جنتی ہے کیوں جی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء میرا اللہ جنوں چاہے عزتاں تا کر دے اللہ اللہ ایتھے گیرا لگانا چاہنا اور منو تا گل میری ساری سچی ہے کہو سبحان اللہ اور منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نباباں وچوں سارے صحابہ وچوں
اچھیا نہ بابا وچوں ایشا دے بابے دی سرداری سچی ہے او منو دا گل میری ساری سچی ہے او منو دا گل میری ساری سچی ہے یاراں تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے او فیصلہ بادیا او یاراں تو یار کدی بھی جدا نہیں ہو سکدے انہاں دے کدی وکھرے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو جملے دا مل پایو آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے او منو تا گل میری او منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے کون صدیق ہے فرمایا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کون صدیق ہے جی شان اندر اللہ دا قرآن آیا فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجكم الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا حدیث اندر آندا ہے ایک دن میرے نبی دا یار نبی دے کول بیٹھا ہے تے انج صحابہ بیٹھے نے کہن لگا اللہ دے نبی کوئی ایسا خوش نصیب ہے جنہوں جنت دے 8 دروازیاں تو آواز لگے گی من کان من اہل الجہاد دویا من باب الجہاد کسی نو جہاد والے دروازے تو کسی نو باب الریان تو کسی نو باب الصلاة تو کسی نو کسے تو کسی نو کسے تو کسی نو کسے تو حال یدعا من کلی احد یا رسول اللہ اللہ دے نبی کوئی ایسا خوش نصیب ہوئے جنہوں جنت دے 8 دروازیاں تو آواز لگے آپ فرماندے نے ہاں ابو بکر ہے اللہ دے نبی کون میرے نبی مسکرا پہ آپ فرماندے نے نعم الرجو ان تکون منہم یا ابا بکر ابو بکر تو خوش نصیب ہے جنہوں جنت دے ہر دروازے تو آواز لگے گی ابو بکر ادھروں آؤ ادھروں آؤ ادھروں آؤ آگے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والے ہو میرے نبی پاک دی سینہ پاک دی نازل ہون والا میرے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه تو مراد ابو بکر نے آگے فرمایا اشداء علی الکفار تو مراد عمر دیں گے اور لوگوں کون عمر ہے ہائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ عمر میں تیری شان تو قربان جاواں لوگوں اے عمر جس رات گزردا ہوے شیطان میرے راہ عمر نو آندیاں ویکھے تیرا بدل جاندا ہے ہائے نبی پاک علیہ السلام دے کول حضرت عمر ایک دن بیٹھے نے کہنے لگے اللہ دے نبی اللہ دے رسول جی اللہ دے نبی جی اللہ دے رسول جی میں عمر دیاں غیرتاں گوارا نہیں کر دیاں یار عمر کی ہو گیا ہے عمر کی ہو گیا ہے فرمایا میں بوبا باہر دے سبھی ملاقات کرن واسطے آندے نے امہ خات المومنین دے چہریاں تے نقاب نہیں ہوندا سونیا میں غیرت میری غیرت نہیں گوارا کر دی ہجی عمر گلیں پہ کر دینے آسمان والا رب جلال اندر آ گیا اللہ فرما دینے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جا جبریل قرآن لے جا میرے محمد دے سینے تے اتار دے تے جا کے کہہ دے سونیا یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبیل ذالک ادنائی اور اپنا فلائیو زین وکان اللہ غفور رحیم میرے نبی پاک علیہ
الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آئے تے میرے نبی پاک نو جدوں پیغام دتا رب دا تے میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ اللہ صحابہ کرام نو کہندے نے صحابہ اپنے گھر والیاں نو آکھیا کرو جدوں گھروں نکلیا کرن چہریاں تے نقاب کر کے نکلیا کرن میرے نبی نے اپنی بیٹیاں نو اپنی گھر والیاں نو بھی نقاب کرایا اور لوگو میں حدیث پاک اندر پڑھ کے آیا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول دو بندے آئے نے آ کے فیصلہ کروا دے نے کہندے نے اللہ دے نبی جی اللہ دے رسول جی ساڈا فیصلہ کر دیو نا میرے نبی نے ایک دے حق اندر فیصلہ کر دیتا دوسرے دے حق اندر فیصلہ نہیں ہویا اور جی دے حق اندر فیصلہ نہیں نہ ہویا وہ کہن لگا مینوں اللہ اللہ نبی دا فیصلہ قبول نہیں اے فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول لے کے جایا جائے میرے عمر دے کول فیصلہ آندا ہے عمر جی ساڈا فیصلہ کرونا حضرت عمر آندے نے جدوں ساڈا رسول اللہ موجود ہوئے جدوں ساڈا ہادی موجود ہوئے جدوں ساڈا سونا موجود ہوئے پھر میں عمر کول آندیاں کی ضرورتاں نے اے عمر جی اے پیارے عمر جی اے سونیا اللہ یہودی جلدی نال ہی بول پیا عمر جی فیصلہ نبی پاک نے کر دیتا ہے اینو نبی پاک دا فیصلہ قبول نہیں حضرت عمر آندے نے اللہ اللہ میرے نبی کولوں فیصلہ کران تو بعد عمر کولوں فیصلہ کروا رہے جے حضرت عمر آندے نے تے ٹھہرو میں مکمل تہاڈا فیصلہ کرنا اللہ میں عمر تہاڈا فیصلہ کرنا میرا عمر تلوار لے کے آیا ہے تلوار میان چوں نکالی ہے او دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے میرے عمر آندے نے جیڑا نبی دے فیصلے تو بعد فیصلہ کروائے گا عمر او دا پھر سر تن تو جدا کرے گا عمر او دا پھر سر تن تو جدا کرے گا ہائے اللہ اللہ یہ کون عمر ہے جدے آیا دین اسلام نو اللہ نے عزت عطا کی دیے لوگو اے عمر ہے جڑا زمین تے رائے دوے اللہ آسمانہ تو قرآن بنا دیتا ہے میں ایتھے بھی ایک گرا لگانا چاہنا تمہیں یارو مبارک ہو عمر کی بن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا او جیڑا جیڑا عمر والا بیٹھا ہے جیڑا جیڑا آندا نا میں فاروقیاں جیڑا جیڑا آندا نا میں عمر نال پیار کرن والا او میرے نال مل کے پڑے گا اللہ اللہ رب دے فرشتے آئے بیٹھے نے تے اپنی حاضری لگوا لونا تمہیں یارو مبارک ہو عمر کی بن خطاب آیا عمر کی بنے مل کے ذرا عمر کی بنے ہائے اللہ جاندہ مزہ آ گیا ایک باری اور ذرا مل کے تمہیں یارو مبارک ہو عمر کی بنے خطاب آیا عمر کی بنے خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا حضرت امیر حمزہ دینے اللہ اللہ بھتیجیاں عمر آ رہا ہے چاچا جی اج عمر آپ نہیں آ رہا اج عمر نو رب کلو منگیا گیا آقا کی کہہ رہے نے وہ آیا نہ جانے کو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل گھیرا
بچھا دو پل کے رنگوں پر وہ پہلے سانگی لگتا کرو نا شک نگاہوں پر کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر کی بنے خطاب آیا عمر کی بنے خطاب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واہ عمر میں تیری عظمت و قربان جاواں جنہوں عمر نے اسلام قبول کر لیا میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ صفحہ بنا لو نماز ادا کر لیں عمر آندے نے سونیا نماز ایتھے پڑھنی ہے ہاں عمر ایتھے ہی پڑھنی ہے فرمایا نہیں سونیا اج نمازاں بھی بیت اللہ اندر ہون گیاں سونیا جے عمر نے ہوندیاں ڈر کے نمازاں پڑھنیاں نے پھر عمر دی اسلام لے آندا فائدہ کی ہویا ہے اللہ عمر کی کہہ رہے نے میرے اسلام لانے پر یہ چھپ کر کیوں عبادت گو یہ چھپ کر کیوں عبادت گو پڑھیں گے آج کعبہ میں وروں کے جس کی طاقت گو وروں کے جس کی طاقت گو اڑا دوں گا میں ساری اس کا اڑا دوں گا میں ساری اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک گو عمر کی بنے خطاب آیا عمر کی بنے خطاب آیا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والے ہو آج غور کر دے جانا اللہ دا قرآن آیا ہے اللہ فرما رہے نے والذین معه اشداء علی الکفار آگے فرمایا رحماء بینہم رحماء بینہم نبی پاک علیہ السلام اللہ نبی پاک نال پیار کرن والے ہو رحماء بینہم تو مراد کون نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا صلح حدیبیہ دا مقام نا میرے نبی پاک نو مکے والے آندے نے سونیا تینو مکے نہیں آن دینا تینو طواف کہیں نہیں کرن دینا زمزم نہیں پین دینا تینو عجاب سا کوئی نہیں میرے نبی پاک نو سفیر بھیجنا ہے اپنا قاصد بھیجنا ہے آپ انتخاب کر دینے انتخاب ہوندے میرے عثمان دا انتخاب ہو گیا فرمایا سونیا عثمان نو بھیجو نا حضرت عثمان نے غنی جا رہے نے مکے والیاں نو پتہ چلیا نبی دا ذوالنورین آ رہا ہے کون آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے کون آ رہا ہے غنی عثمان آ رہا ہے حیا دا بیگم عثمان آ رہا ہے لوگ مکے والے جڑے نے استقبال واسطے باہر آ گئے استقبال میرے عثمان دا آیا مکے والے آندے نے عثمان بیت اللہ سامنے عثمان طواف کر لے حضرت عثمان نے غنی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے تے بیت اللہ نو تکدے نے آندے نے بیت اللہ تیریاں بڑیاں شاناں نے تیریاں بڑیاں عزتاں نے میں تیرے وال تکنا نہیں گوارا کراں گا جتنی دیر تک میرے محمد نو اجازت نہ دے دین ادھروں میرے نبی نو پیغام چلا گیا سونیا تیرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے میرے نبی پاک علیہ السلام ایک درخت دے تھلے آ کے بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے ابو بکر آؤنا میں محمد دے آتے بیعت کرونا آتے جاؤ بیعت
جاؤ بیعت کرتے جاؤ، میں محمد نے اتنی دیر تک واپس نہیں جانا جتنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہ لے لئیے۔ آسمانہ والا رب جلال اندر آ گیا، اللہ فرما دینے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جا جبریل چلا جا قرآن لے جا میرے محمد دے سینے دے اتار دے تے جا کے کہہ دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سونیا جنہ تیرے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے 1400 صحابہ، سونیا درخت تھلے بیعت کرن والے آوازے میں آسمانہ والا رب راضی ہو گیا ہے۔ او فیصلہ بادیاں ادھر عثمان بیت اللہ نو تک دینے دگیاں دینے آدھے نے سرکار جینا گومن نہ میں دباف کر سائے سرکار جینا گومن او سرکار جیل گومن نہ میں دباف کر سائے سرکار نال جیزا سرکار نال مرزا۔ عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا عرش بری تے چر جا عثمان بانگا۔ ادھروں میرے نبی پاک بیعت کر دینے صحابہ کو بیعت کروا رہے نے تے اللہ اللہ میرے نبی فرمان دینے میرے صحابہ اے میرا ہاتھ آ میرے عثمان دا ہاتھ اے کی داتے آسمانہ والا رب بھی جلال اندر آیا۔ اللہ فرماندے جبریل جلدی چلا جا جی اللہ جی کی کہنا ہے؟ فرمایا جا کے کہہ دے ید اللہ فوق ایدیہ، تھلے سونیا تیرا ہاتھ ہے اتے میں آسمان والے رب دا ہاتھ ہے۔ جنہ دے ہاتھ رب اور نبی دے ہاتھ اندر آ گئے وہ کدی غلط ہو سکتے نے عظمت صحابہ عظمت صحابہ قاری اسامہ جمیل صاحب اللہ زندہ باد تسی زندہ باد۔ نبی پاک نال پیار کرن والے ہو ایک جملہ یاد رکھنا ہے، ساری تقریر نہیں یاد رکھنی، ایک جملہ جیڑا پوچھے نا یار حضرت صاحب آئے سن کی بیان کر گئے نے طالب علم گجرا انہوں یہ کہنا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ اونا تے راضی تے او اللہ تے راضی نے آخری بات میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والے لوگ گل مکن لگی ہے اللہ اللہ غور کر دے جایا جے فیصلہ بادیا توجہ کردا جامین اللہ دا قرآن آیا فرمایا والذین ماؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا تو مراد کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ خیبر دا موقع انعام میرے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کل خیبر دا جھنڈا انہوں دے آؤں گا جیدے نال میں بھی پیار کرنا جیدے نال میرا رب بھی پیار کر دے جیدے نال میں بھی محبتہ کرنا جیدے نال میرا رب بھی محبتہ کر دے جیدے نال منوں بھی بڑا پیار ہے جیدے نال میرے رب نوں بھی بڑا پیار ہے اگلا دن ہویا جس صحابہ کرام رضوان اللہ کی اجمعین میرے نبی پاک دے سامنے نے ہر صحابی دے دل دی تمنا آئے گی خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے میں تے خطیبانہ انداز اندر اس طرح کیا کرنا ابو بکر آندے ہون گے خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے عمر آندے ہون گے خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے عثمان آندے ہون گے خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے طلحہ آندے ہون گے خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے سعد آندے ہون گے خیبر دا
جھنڈا مینوں مل جائے شہیداں دے ہونگے خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے امیر حمزہ دے ہونگے خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے ابو ہریرہ دے ہونگے خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے اوتھے میرے نبی دا یار ہوئے گا رنگ کالا ہوئے گا موٹے موٹے ہونگے جنوں دنیا جان دیے جس دا نام بلال ہے وہ بلال بھی آندا ہوئے گا خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے خیبر دا جھنڈا مینوں مل جائے پر میرے نبی باغ دیاں جگہ کسے نوں لبدیاں نے فرماندے نے این علی این علی این علی میرے صحابہ اج میرا علی نظر نہیں آ رہا اج میرا علی کتے گیا ہے فرمایا محبوبہ علی دیاں کھیاں در درد علی دیاں کھیاں در تکلیف فرمایا میرے صحابہ میرے علی نو بلا کے لے آنا حضرت علی نو بلایا گیا علی میرے نبی پاک دے کول آ گئے آپ فرماندے نے علی کیوں پریشان ہے فرمایا محبوبہ میری آنکھیاں در درد میری آنکھیاں در تکلیف ہے فرمایا علی نہ پریشان ہو میں محمد دے قریب آنا میرے نبی نے جلواب دہن نکالیا ہے علی دی آنکھ دے لگایا ہے اللہ نے علی نو شفا عطا کر دیاں نے اور لوگوں صحابہ کرام پوچھ دینے علی پھر تیری آنکھ اندر درد ہویا فرماتے نے جدوں دا نبی دا لواب لگیا ہے میں علی دی آنکھ اندر کدی درد ہویا ہی نہیں علی دی آنکھ اندر کدی تکلیف ہوئی نہیں اور لوگوں یتیماں نو کھلان والا لوگوں مسکیناں نو کھلان والا لوگوں قیدیاں نو کھلان والا میرا علی ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا میرا لیے میں تے پھر گیرا لگا کے تے اپنی بات نو مکاواں اللہ 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 پہلا نمبر صدیق اکبر دا اے شیراں دا مول پانا ہے تے میں گجراں والے تک یاد رکھاں کہ ریاض الجنہ والے جڑے نے نا بڑا پیار کردے نے اللہ اللہ او اے یاندے سن سبحان اللہ اللہ تو پاکے تو پاکے تو پاکے یار آسمانہ تے بھی ایک آواز لگ دی ہوئے گی جاؤ تسی منو پاک آندے ہو میں تو آنو پاک کر دیتا ہے اللہ 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 کہنا چاہنا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے اور پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے صدیق میرا بائی صدیق میرا بائی اور ساڑے وچ نہ کوئی جدائی اور ساڑے وچ نہ کوئی جدائی فیصلہ فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے دوجا عمر فاروق ہے آیا اللہ 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 دوجا عمر فاروق ہے آیا جے کافرنو تڑ پایا آکے کعبے ددر آکے کعبے ددر آکے کعبے ددر جنگ کو لا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے تیجا گنی عثمان پیارا
تیجا گنی عثمان پیارا او سونا مدنی دراج دلارا او سونا مدنی دراج دلارا مالو زر مالو زر مالو زر جدین تو لٹا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے اللہ دا قرآن آیا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرجہ شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اوے ابو بکر ہوئے جو صداقت نو عام کرے، عمر ہوئے اللہ جو عدل و انصاف سرے عام کرے، عثمان ہوئے جس نو اللہ اکبر اللہ سخاوت خود آپ اللہ عطا کرے، علی ہوئے جس نو شجاعت بھی سلام کرے، امیر معاویہ ہوئے جس نو علی خود سلام کرے، ماں عائشہ ہوئے جیدہ ہر مومن ماں احترام کرے، ہائے ماں فاطمہ ہوئے جیدہ نبی خود احترام کرے، حسن ہوئے اللہ جنت جی دے نام کرے، حسین ہوئے جڑا شہید ہون تو پہلا رب دے قرآن دی تلاوت کرے، نبی دا نوکر، نبی نال پیار کرن والا، نبی دے نال محبتاں کرن والا، نبی تو جند جان قربان کرن والا، او لوگو نبی دے یاراں نال پیار کرن والا، نبی دے یاراں دا نعرہ لگان والا ہووے جیڑا نبی دے یاراں دا چرچا سرے عام کرے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آسمانہ تو آواز لگ دیئے میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی، ہم فقیرانہ آئے صدا کر چلے تم صدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سی یہ تھے جی ماشاءاللہ قاری اسامہ جمیل صاحب. ماشاءاللہ دل تو کرتا تھا کہ ان کی گفتگو ہوتی رہے اور ہم سنتے رہیں، لیکن مختصر پروگرام کرنے کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ ساتھیوں نے ماشاءاللہ رمضان کی وجہ سے اور بھی مصروفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جتنا بھی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. تو اب میں ہمارے بہت ہی معزز مہمان، ہمارے استاد محترم، بلکہ کہا جائے کہ جن کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ یا اللہ تیری خوب عبادت کی جائے کہ تم نے ایسے ایسے بندوں کا ساتھ ہمیں میسر فرمایا. تو میں قاری عزیز الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. سارے ساتھی اگے اگے آ جاؤ گی ذرا، پیچھے ساتھی دروازے میں کھڑے ہیں تاکہ آنے والے مہمانوں کے لیے ذرا راستہ بن جائے. آگے آگے تشریف لے آئیں بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. آگے آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں. اوپر بھی انتظام ہے لیکن ابھی آپ ساتھی آگے آ جائیں کیونکہ خطیب کے سامنے بیٹھ کے جو سننے کا مزہ آتا ہے نا، وہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں سامنے جگہ ملے. ابھی موسم ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اب میں دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے کے قاری محمود الحسن صاحب جن کا ہمیں بہت ہی انتظار ہے. تو ان سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی